جہاں میں ہوں یہاں پہ آج پہلا رمضان المبارک ہے، اور آپ سب کو رمضان مبارک۔ پاکستان میں غالباً ایک آدھے دن کے بعد رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ رمضان میں دعا کریں پاکستان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستانیوں کی خوشیاں لوٹائے، اور جو ظلم اور بربریت پاکستان میں اس وقت چل رہی ہے، جو ایک اندھیری رات ہے پاکستان میں، یہ ختم ہو جائے اور ایک نیا اجالا طلوع ہو۔ جو ظالم لوگ پاکستان پر مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے چھٹکارا دے۔ جو لوگ مظلوم ہیں، جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ظالموں سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ اور اس رمضان المبارک میں ہم فلسطینی اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کشمیری بھائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کرتے ہیں، انسانیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے صدقے میں دنیا میں سے غموں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو کم کرے گا، اور رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا کہ ہم ایسے اعمال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ وہ بہتر فرمائے، اور اپنا رحم کرے ہم سب پہ، اپنا کرم کرے ہم سب پہ، اپنا فضل کرے ہم سب پہ۔ بہت ساری دعائیں ہیں، وہ آپ سب کو کرنی ہے۔ میں بہت ان پڑھ سا آدمی ہوں، میں زیادہ نہیں جانتا دین کے بارے میں، دعاؤں کے بارے میں مجھے زیادہ کچھ نہیں پتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میرا رب جو چاہتا ہے نا وہی ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا ہے، وہی سب سے طاقتور ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی جان کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی مال کی حفاظت کرنے والا ہے، وہی عزتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ میرا رب ہی ہے جس کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور وہ انسانوں کو صبر دیتا ہے اور ہمت دیتا ہے اور حوصلہ عطا کرتا ہے، وہ سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ہے۔ ناظرین، اپنا روٹین کا جو کام ہے اس کو شروع کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا جیل سے ایک پیغام آیا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور یہ پریس کانفرنس میں نے آپ کو ایک دن پہلے بتایا تھا کہ وہ بنی گالا میں پریس کانفرنس ہوگی، وہیں جا کر انہوں نے پریس کانفرنس کی۔ پہلے انہوں نے کوشش کی کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر جائے، وہی وہ بات کرتے، لیکن پھر اڈیالہ جیل ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ اس مرتبہ ان کی گاڑیوں کو دور چکری کے پاس روک لیا گیا۔ اب تو انٹیلیجنس بھی یہ کام کر رہی ہے کہ عمران خان کی بہنیں جیل تک پہنچے ہی نہ، تو ملاقات تو بہت دور کی بات ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ بنی گالا گئے، وہاں جا کے عمران خان صاحب کی بہنوں نے پریس کانفرنس کی، اور عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کی بیٹی کے ذریعے سے جو چند پیغامات باہر بھجوائے ہیں، وہ 4 مین چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے پیغامات باہر بھجوائے۔ نمبر 1، میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، یہ عمران خان صاحب بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا جو آخری شخص عمران صاحب کو مل کر آیا تھا عمران خان کو، وہ سلمان صفدر تھا۔ اب تحریک انصاف سے ان کا تعلق نہیں ہے، عمران خان صاحب کے وکیل ہیں۔ انہوں نے ایک رپورٹ بنا کر دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان کو، تو انہوں نے تو یہ بھی بتایا کہ عمران خان نے انہیں کہا کہ میں اگر اس آنکھ سے دیکھوں تو میں تمہیں پہچان نہیں پا رہا، مجھے صرف روشنی محسوس ہو رہی ہے کہ تم یہاں پہ موجود ہو سلمان۔ تو یہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی اس وقت کی حالت ہے جب وہ ملے تھے، وہ تب بتا رہے تھے۔ اب یہ ایک ہفتے کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے عمران خان صاحب کی آنکھ، لیکن جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹرز نہیں ہیں، فیملی نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی بہنیں ان پہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو بہنوں نے کیا کہا، عمران خان نے کیا کہا، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے 4 باتیں کہی۔ نمبر 1، میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے۔ نمبر 2، میری بہنوں سے کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں۔ تو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کی آنکھ ٹھیک ہو گئی 95%، یہ تو بات ہو گئی غلط۔ دوسرا، عمران خان صاحب نے پچھلی مرتبہ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی قوم کے لیے کوئی پیغام نہیں بھیجا، اور اس مرتبہ عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کے لیے بھی کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ عمران خان نے صرف اپنی بہنوں کو کہا کہ میری بہنوں سے کہو کہ میرے لیے آواز اٹھائیں۔ نمبر 3، ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کو میرے تک رسائی دی جائے، یہ عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ میرے ڈاکٹرز کو میرے تک لایا جائے۔ نمبر 4، میرے ٹیسٹوں کی رپورٹس میرے ذاتی معالجین سے شیئر کی جائے۔ جو رپورٹیں عمران خان صاحب کے ٹیسٹوں کی ہیں وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں انہیں بھی نہیں ملی، اور وہ چاہتے ہیں ان کے ڈاکٹروں کو وہ رپورٹیں ملیں، لیکن جو رپورٹ منظر عام پہ آئی ہے وہ نامکمل ہے۔ اس کے بارے میں عمران خان صاحب کی بہنوں نے بہت تنقید کی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو ایک پریس کانفرنس کی، اس میں جو بنیادی چیزیں ہیں جو ان کی باتوں سے اخذ کی جا سکتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے بہت ساری جذباتی باتیں بھی کی ہیں، بہنیں ہونے کے ناطے وہ لازمی بات ہے، وہ بہنیں وہ اپنے بھائی کے لیے کسی بھی لیول تک جائیں گی، ان کا اکلوتا بھائی ہے، اور بھائی بھی ایسا جو پوری دنیا میں اس کے جیسے لوگ بہت کم ہیں، وہ لیجنڈ ہے، دنیا اس کو مانتی ہے۔ تو مختصر جو خلاصہ ہے عمران خان صاحب کی بہنوں نے جو بات چیت کی، وہ اس میں ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کا علاج، اس سے وہ مطمئن نہیں ہے، عمران خان صاحب کا علاج ٹھیک نہیں کروایا جا رہا۔ پھر ایک بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ اور ان کی جان کو خطرہ ہے اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ان کی فیملی اور ذاتی معالجین کی ملاقات کروانے کا کوئی ارادہ ایسا لگتا ہے کہ حکومت کا نہیں ہے، کیونکہ ان سے کچھ رازوں سے پردہ اٹھ سکتا ہے، انہیں ایسا لگتا ہے، اور یہ عمران خان کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی بات عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہی، اور پی ٹی آئی لیڈرشپ کو یہ مسلسل ٹریپ کر رہے ہیں، یہ بھی عمران خان صاحب کی بہنوں نے بات کہی۔ اب کیا کیا بات کہی یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں مڈیالہ جانا چاہ رہے تھے کہ وہاں پہ ہو جائے گا، لیکن پھر ہم نہیں جا پائے۔ ہمارا دل اس وقت ہل کر رہ گیا تھا جب عمران خان نے یہ بتایا کہ مجھے 2 ہفتے تک نظر نہیں آ رہا تھا، میں جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہتا رہا کہ میرا کچھ کرو، اس نے بات ہی نہیں سنی۔ ہمیں بتایا جائے جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے 2 ہفتے تک عمران خان صاحب کے بتانے کے باوجود غور کیوں نہیں کیا، اور اتنے سارے کیمرے لگے ہوئے تھے، کیا کسی نے نہیں دیکھا کہ عمران خان کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ کون تھا جس نے حکم دیا کہ عمران خان کو طبی امداد نہ دی جائے؟ عمران خان نے سلمان صفدر سے کہا کہ سلمان اکرم راجہ سے جا کر کہو کہ وہ ان کے اوپر کرمنل نیگلیجنس کا کیس کریں۔ آپ اب ہمیں کہیں گے کہ ہم ڈاکٹرز کی ٹیم جیل بھیج دی ہے، اسے قبول کر لیں۔
इन डॉक्टर की जो रिपोर्ट है उसे कबूल कर लें, ऐसा नहीं होगा। हमारा मुतालबा बिल्कुल वाज़ेह है कि इमरान खान का शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ाती मुआलिजीन और फैमिली मेंबर्स की मौजूदगी में इलाज करवाया जाए। अलीमा खान ने जो बैकडोर चैनल के ऊपर थोड़ी बहुत बातचीत हो रही थी वो भी बताया। उन्होंने कहा जी दोपहर को मुझे एक पीटीआई रहनुमा की कॉल आती है, उसने मुझे कहा कि आप इजाजत दें तो हम कासिम जमान को इमरान खान से मुलाकात के लिए भेज देते हैं। तो मैंने कहा कासिम जमान कौन सा डॉक्टर है, आप डॉक्टर आसिम यूसुफ को, डॉक्टर बरकी को भिजवा दें, या हमारी बहन जो है डॉक्टर उस्मा, उनका भी उन्होंने कहा था कि उनको भिजवा दें। तो हमें किसी भी फौजी पर, सरकारी या पुलिस वाले पर ट्रस्ट नहीं है। हमें कहा गया कि फिर डॉक्टर आसिम अकेले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। यानी ये वहां से आ गई थी बात हुकूमत की जानिब से कि डॉक्टर आसिम अकेले चले जाएंगे और कोई नहीं जाएगा, हम करके बात आपको बताते हैं। हमने कहा ठीक है, ये चले जाएंगे अकेले, लेकिन फिर कोई जवाब नहीं आया। ये जनाब डॉक्टर उस्मा साहिबा ने ये बात बताई है। 3 दिन पहले हमें बताया गया पार्टी की तरफ से कि मोहसिन नकवी ने श्रीलंका जाने से पहले हमें गारंटी दी है कि इमरान खान का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में ही होगा। लेकिन बाद में हमें पता चला कि रावलपिंडी अल शिफा लेकर जा रहे हैं। हमने वादे बता दिया कि हमारी डिमांड शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद है, रावलपिंडी नहीं, और इसके बाद राब्ते हमारे खत्म हो गए। इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, इन्होंने ड्रामा किया, हमें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद ही लेकर जाएंगे ये कहा गया, लेकिन हकीकत में उन्होंने वही किया जो ये करना चाह रहे थे। डॉक्टर्स की टीम जेल भेजकर अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जमा करवा दी है। डॉक्टर उस्मा ने मेडिकल रिपोर्ट को, जो इमरान खान साहब की बहन है और एक कामयाब डॉक्टर है, उन्होंने रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जो रिपोर्ट जारी की गई है वो रिपोर्ट मजाक है। डॉक्टर्स ऐसी मेडिकल रिपोर्ट पर दस्तखत करके अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे मुतासिर कर सकते हैं? इसी रिपोर्ट में कैसी रिपोर्ट है? इसमें बताया नहीं गया कि डॉक्टर ने कौन सी बीमारी दरियाफ्त की है और वो बीमारी किस वजह से लाहक है। ये जालिम लोग हैं, ये मुजरिम लोग हैं, उन्होंने जुर्म किया है। इनकी जुर्रत कैसे हुई इमरान खान को पिम्स लेकर जाने की? उन्होंने सिस्टमेटिकली हमारी मुलाकातें खत्म की हैं। हमसे गलती हुई है, हमें बहुत पहले ही अडियाला के बाहर गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए धरना दे देना चाहिए था। यकीन जाने ये मजाक नहीं है। मुझे इमरान खान ने खुद बताया कि ये मुझे मार देंगे, और ये 2 दिसंबर 2025 को इमरान खान ने अपनी बहन को बताया था, उस्मा खानम को, कि ये मुझे मार देंगे। अब नाज़रीन ये सूरत हाल है। इमरान खान साहब के लिए पूरी दुनिया से आवाजें उठ रही हैं। आलमी सतह पे भी 14 कप्तानों ने एक खत भी लिखा वज़ीर आज़म को। पाकिस्तान के 21 कप्तान गुजरे हैं जो अभी जिंदा हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 21 ऐसे कैप्टन है साबिक जो अभी जिंदा हैं, उन्होंने तो कोई खत नहीं लिखा। और जो आलमी सतह पे कप्तानों ने खत लिखा उनमें भी पाकिस्तानी किसी कप्तान का सिग्नेचर नहीं है। वसीम अकरम, इंजमामुल हक, बाकी जो कैप्टन हैं, जावेद मियांदाद, बाकी लोग सारे, यूनुस खान, ये सब उसके ऊपर साइन कर सकते थे, इन्हें साइन करना चाहिए था, लेकिन इनमें से किसी भी कप्तान ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किया। पाकिस्तान में बहुत खौफ है, और ये क्रिकेट बोर्ड के अंदर सारे खिलाड़ी अपना अपना कोई ना कोई खांचा लगाने के चक्कर में रहते हैं। कोई कमेंट्री के चक्कर में, कोई किसी और चक्कर में, कोई किसी ग्राउंड के ऊपर कब्जा करके बैठा हुआ है, कोई जो है वो किसी और गेम में पड़ा हुआ है, किसी ने अकेडमी खोली हुई है उसके ऊपर कंट्रोल है, कोई जो है वो पीएसएल के अंदर अपना कंट्रोल चाहता है कि वहां पे कोई इसका दाल दलिया चलता रहे। तो ये सारा कुछ जो है वो इस तरह चल रहा है। अब नाज़रीन इमरान खान साहब की बहनों की ये जो बातचीत आई है ना सामने, इसके बाद काफी मामला गंभीर हो गया। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखें कि मोहसिन नकवी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो, अली अमीन गंडापुर हो, शेर अफजल मरवत हो, या मौजूदा हुक्मरान जमात हो, ये सारे लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर बारी बारी एतराज़ात कर चुके हैं। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्होंने खुलकर बात नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब की बहनों को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा जी कि वो हमें इकलाया अमल होता है, पार्टी का इकलाया अमल होता है, बताएं चलना किसके पीछे है। मैंने आपको 1-2 मिसालें दी भी थी मुख्तलिफ लोगों की ना। तो अब उसमें मामला यह है कि इमरान खान साहब की बहनों को लेकर सब लोग तनकीद कर रहे हैं और सारे एक पेज पे आ गए हैं। यानी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हिस्सा, अली अमीन गंडापुर, शेर अफजल मरवत, मोहसिन नकवी, ये सारे लोग मिलकर इमरान खान साहब की बहनों के खिलाफ हो गए और इमरान खान साहब ने अपनी उन्हीं बहनों से मदद मांगी है। सूरत-ए-हाल आप देखें ना किस तरह ट्विस्ट कर गई है, मामला काफी गंभीर हो गया। जो दिखाई दे रहा है उससे ये नजर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के नुक्ता नजर के ज्यादा करीब है इमरान खान साहब की बहनों की निस्बत, और वो ज्यादा भरोसा कर रहे हैं हुकूमत के ऊपर, हालांकि उनमें से कोई भी नहीं गया और किसी की इमरान खान से कोई बात नहीं हुई। अब तहरीक इंसाफ की, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और तमाम अरकान असेंबली और जो ओहदेदार हैं उनकी हिकमत अमली बड़ी नाकिस रही है। देखें इमरान खान साहब का सारा इन्हिसार नौजवानों के ऊपर था। उन्हें लगता था कि जब इमरान खान के साथ कुछ बुरा होगा तो सुहेल अफरीदी और उनके साथी खैबर पख्तूनख्वा में अपनी ताकत को इस्तेमाल करेंगे और नौजवान सामने आएंगे। लेकिन इन्होंने ना वो एक वैसे तो तहरीक चलाई है, जाकर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो वो अच्छे विजुअल्स बन गए, अच्छे जलसे हो गए, अच्छी रैलियां निकल आई, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं किया। ग्राउंड के ऊपर सुहेल अफरीदी की कारकर्दगी जो है वो सिफर थी। मैं साफ आपको कह रहा हूं, सुहेल अफरीदी ने जो किया वो एक मोमेंटम बनाने की कोशिश की, एक ऐसी पार्टी में जान डालने की कोशिश की जो काफी मायूसी का शिकार थी। अली अमीन गंडापुर के ओहदा छोड़ने के वक्त काफी मायूसी का शिकार थी। तो सुहेल अफरीदी ने काफी काम किया, लेकिन ग्राउंड के ऊपर जो टेक्निकली काम होता है जिसके जरिए से एक तहरीक खड़ी होती है वो नहीं किया। और वो सुहेल अफरीदी अकेला कर भी नहीं सकता, एक नौजवान है, इसमें तो जुनैद अकबर को अपना रोल प्ले करना था, बाकी लोगों को करना था, तो वो लोग नहीं कर पाए। अब इस वक्त जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं या आम लोग हैं वो इस्लामाबाद रेड जोन की 3 इमारतों के अंदर अपने आप को उन्होंने महसूर कर लिया, बजाय इसके कि वो पब्लिक में जाते हैं। अब आम को उन्होंने अकेला छोड़ दिया और आवाम को कहा तुम निकलो और निकल के जो मर्जी कर दो मुल्क के अंदर।
ایسا تھوڑی ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بہت مقبولیت ہے, لیکن یہ ہر مرتبہ کسی نہ کسی موجزے کی تلاش میں رہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے. یہ کہتے ہیں انہیں کچھ نہ کرنا پڑے, عوام خود ہی کر دے. میں آپ کو باریک واردات بتا دیتا ہوں. جن لوگوں نے اپنے آپ کو اسلام آباد کی حد تک محدود کر دیا, ان میں سے کچھ لوگوں کے دماغ میں تو یہ چل رہا ہے کہ اگر باہر کوئی عوام نے 9 مئی کی طرز کا کوئی احتجاج بڑا کر دیا اور کوئی نیا 9 مئی کھڑا کر دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, تو بعد میں ہمارے پاس یہ جواز تو ہوگا کہ ہم تو اسلام آباد کے ریڈ زون کی ایک عمارت کے اندر قید تھے, تو ہمارے اوپر تو آپ مقدمہ درج نہیں کر سکتے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ سب اپنی اپنی کھال بچا رہے ہیں, جبکہ عمران خان صاحب کی توجہ بھی اب ان کی پارٹی سے زیادہ ان کی فیملی کی طرف آ گئی ہے. دیکھیں نا, گنڈا پور صاحب نے بڑا کھل کر کہہ دیا ایک ٹی وی شو کے اندر بیٹھ کر. انہوں نے کہا جی کہ میں نے عمران خان صاحب کی بہنوں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ عمران خان کو باہر آنے دیں لے اور اپنے اختلافات جو ہے وہ آپس کے ختم کریں. اب یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر گنڈا پور صاحب بھی ڈال رہے ہیں کہ ان کی بہنوں کی وجہ سے عمران خان صاحب باہر نہیں آ پائے. اور گنڈا پور نے اور بھی بہت ساری باتیں کی. انہوں نے کہا ڈی چوک میں 15 بندے نہیں پہنچے. اب سینکڑوں ویجولز ایسے موجود ہیں جن میں ہزاروں بندے ڈی چوک والی سڑک کے اوپر موجود ہیں, اور وہ 2 مرتبہ وہاں پہ گئے, لیکن دونوں مرتبہ گنڈا پور انہیں دھوکہ دے گئے. پہلی مرتبہ گنڈا پور آرام فرمانے کے لیے چلے گئے کے پی ہاؤس میں, اور وہاں سے ایک پولیس والے کے ڈر سے وہ چھپ گئے. ساری رات وہ چھپے رہے, بارش میں بھیگتے رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں پہاڑیاں انہوں نے کراس کی, پتہ نہیں کتنے پہاڑ کراس کر کے کتنے ضلع کراس کر کے وہ کہتے ہیں میں پیدل ہی پہنچ گیا. اب یہ تو جناب گنڈا پور صاحب کی کہانی ہے. یہ وزیر اعلیٰ ہے, مارا مارا پھرتا رہا وہ. تو یہ کہانی تو کسی نے خریدی نہیں. دوسری مرتبہ گنڈا پور صاحب وہاں پہ نہتے لوگوں کو لے کر گئے یہ کہہ کر کے سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا. نہتے لوگوں کو ڈی چوک میں چھوڑ دیا, ان کو گولیاں لگتی نہیں. انہوں نے کہا 15 بندے نہیں تھے. بھائی 15 بندے تو شہید ہو گئے تھے صرف, اور تقریباً کوئی 100 کے قریب بندہ جو ہے وہ درجنوں بندے زخمی ہو گئے تھے, بہت سارے بندے لاپتہ ہو گئے تھے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 15 بندے بھی نہیں تھے؟ تو لوگوں کو لے کر گئے گولی کھانے کے لیے کہ سب سے پہلے گولی میں کھاؤں گا, اور گولی چلی تو خود یہ وہاں سے نکل گئے. وہاں پہ نہتے لوگوں کو چھوڑ دیا, لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے. تو یہ تو گنڈا پور صاحب نے کیا تھا. اب گنڈا پور صاحب بھی عمران خان صاحب کی بہنوں کو رکاوٹ قرار دے دیا انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی کے رستے میں, اور انہوں نے کہا کہ میں نے بہنوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ لیڈر کو باہر آنے دے, بلکہ یہاں تک کہہ دیا کہ علیمہ خان کو پارٹی کا چیئرمین ہی بنا دیا. یعنی اس لیول تک گنڈا پور صاحب تنقید لے کر چلے گئے. تو اب سارا جو توجہ ہے اور ساری جو تنقید ہے وہ عمران خان صاحب کی بہنوں کے اوپر ہو رہی. تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی, عوام کیا کرے گی؟ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا ہے وہ بہت بری طرح اپنی کریڈیبلٹی فارغ کر چکے ہیں. اب لوگ لیڈرشپ کی طرف نہیں دیکھیں گے, اب لوگ عمران خان کی فیملی کی طرف دیکھیں گے, کیونکہ آخری پیغام میں عمران خان نے اپنی بہنوں کو کہا ہے کہ مجھے باہر نکالنے کے لیے یا وہ میرے لیے جو ہے نا وہ آواز اٹھائیں اور جدوجہد کریں. اب یہ کنفیوژن ایک بہت بڑی پیدا ہو گئی ہے. اس میں جو نوجوان لیڈرشپ ہے پاکستان تحریک انصاف کی, چند نئے لوگ سامنے آئے جنہوں نے کسی کی بات نہیں مانی, جنہوں نے اس کے باوجود کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بہت کمزور رول پلے کر رہی تھی, اس کے باوجود ان لوگوں نے سڑکوں کے اوپر آ کر احتجاج کا سلسلہ شروع کیا. اب وہ لوگ تو آٹومیٹکلی عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جڑ جائیں گے. جو باقی لیڈرشپ ہے وہ یہ فیصلہ کرے کہ وہ عمران خان صاحب کی مقبولیت کی بینیفیشری ہی رہنا چاہتی ہے یا عمران خان صاحب کو باہر نکالنے کے لیے کسی عملی جدوجہد کا حصہ بھی بننا چاہتی ہے, کیونکہ اس میں رسک ہے. اس میں جیل بھی جانا پڑے گا, اس میں مار بھی کھانی پڑے گی, اس میں تکلیف بھی اٹھانی پڑے گی, اس میں کاروبار کی بندش بھی ہوگی, اس کے اندر اپنی سیٹ نشست یعنی جانے کا خطرہ بھی ہے. تو یہ خطرات تو انہیں اٹھانے پڑیں گے. اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے اٹھائے. تو یہ بغیر اس سے لڑے اس نظام سے آپ اس میں فتح حاصل نہیں کر سکتے, یہ ممکن نہیں ہے. حکمران کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسپتال نہیں لے کر جائیں گے. رانا ثناء اللہ نے اس کا اسٹیٹمنٹ بھی دے دیا, لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ نیکسٹ انجیکشن لگانے کے لیے عمران خان کو اسپتال تو لے جانا پڑے گا. دیکھیں عمران خان صاحب کی بہنیں یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ اس کو ایسا کیا دیا گیا اور ہم سے کیا چھپایا جا رہا ہے, یہ کیوں ہمیں نہیں ملنے دے رہے یا کسی ڈاکٹر کو نہیں ملنے دے رہے, یہ کیوں ہمیں عمران خان صاحب کے ٹیسٹ نہیں کروانے دے رہے. لے جانا تو پڑے گا انہیں, کیونکہ دوسرا انجیکشن عمران خان صاحب کی آنکھ میں لگانا ہے. پہلے انجیکشن کے بعد ایک دم اتنی بڑی تبدیلی, یہ بھی کوئی دونوں رپورٹوں میں سے ایک رپورٹ غلط ہے. یا تو پہلے والی جو پمز والی رپورٹ غلط ہے, یا دوسری والی جو یہ رپورٹ انہوں نے اب بنائی ہے یہاں پہ جو ڈاکٹرز گئے تھے یہ رپورٹ غلط ہے. اتنا بڑا فرق تو پڑ ہی نہیں سکتا. جتنے بھی ماہرین ہیں وہ سارے کے سارے یہی کہہ رہے ہیں. اور ایک اور خبر میں آپ کو جاتے جاتے دے دوں, یہ خبریں بھی اب اسلام آباد میں مختلف حلقوں میں پھیل بھی رہی ہیں اور پھیلائی بھی جا رہی ہیں. بتایا یہ گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے بارے میں کچھ ہلکے دعوے کر رہے ہیں کچھ ان کے بڑے قریبی لوگ کہ سہیل آفریدی اگر مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نہ آیا اور سہیل آفریدی اگر اچھا بچہ نہ بنا تو سہیل آفریدی کو جلد نااہل کر کے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں میں مکمل پابندی لگا دی جائے گی, اور اس پابندی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پارٹی کا ایک اجلاس ہوگا اور اس میں علی امین گنڈا پور کو دوبارہ سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا جائے گا. اس قسم کی پلاننگ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے. تو کیا گنڈا پور کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنایا جا سکتا ہے خیبر پختونخوا کا؟ کیونکہ یہاں اسلام آباد میں تو کچھ لوگ اس قسم کے دعوے کر رہے ہیں اور اس قسم کی خبریں اور خواہشیں اسلام آباد کی مختلف جگہوں پہ ڈسکس ہو رہی ہے. اور پھر اگر علی امین گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا اور پھر انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کر لی یا ملاقاتیں کھول لی, تو وہ جا کر یہی بتائیں گے نا کہ خان صاحب دیکھیں وہ ہمارا وزیر اعلیٰ کوئی نہیں تھا, پارٹی نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا اور مجھے وزیر اعلیٰ بنایا, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, بڑی مشکل سے آپ کی ملاقاتیں کھلوائی ہیں, تو پھر وہ ہیرو بن جائے گا. تو یہ اس قسم کا ایک کھیل جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. میں نے جو انفارمیشن تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.